اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ عزیزان محترم، سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور سرنامہ کلام میں اس سورے کی 30ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنی توجہات کو دین حنیف کے لیے قائم کر دو۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر انسانیت کو خلق کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اس تخلیق میں یعنی دین فطرت میں اس تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، مضبوط اور مستحکم دین یہی ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے جو مرکزی فکر دی ہے انسانیت کو، وہ مرکزی فکر یہ ہے کہ اپنی ساری توجہات کو دین کے لیے قائم کرو، اور یہ دین تمہارے لیے کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے، کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جسے الگ سے لا کر لادا جا رہا ہو، بلکہ یہ دین وہ ہے کہ جسے اللہ نے تمہاری فطرت میں وضعیت کیا ہے۔ ایک ایک انسان کی فطرت میں اللہ نے اس دین کو وضعیت کیا ہے۔ دیکھیے، اسلام اس لیے دین انسانیت اور دین فطرت ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جو غرض تخلیق ہے وہ انسان اپنے ان فطری تقاضوں کے تحت پورا کرے، اس غرض تخلیق کو جس غرض کے لیے اس کی خلقت منصع شعور پر آئی۔ اس سرخی کو واضح کرنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے محترم سننے والوں کو ذرا سا اس مرحلے سے ایک ایسے مرحلے کی طرف لے چلوں کہ فطرت اور دین ان دونوں کی وضاحت ہو سکے۔ دیکھیے، انسان میں کمال ہے، جانور میں کمال ہے، درخت میں کمال پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ درخت کا کمال ہے نا کہ زمین کھودی، چھوٹے سے ایک بیج کو زمین میں رکھا اور اسے سیراب کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ ایک خاص حد تک بلند ہو گیا، جو زیر قدم تھا وہ انسان کے سر پہ چھاؤں دینے لگا۔ تو یہ جو کمال کا مرحلہ ہے، یہ جو نشو و ارتقاء کا مرحلہ ہے، وہ چلا اور چلنے کے بعد ایک خاص حد پر آ کر رک گیا۔ اب درخت مسلسل بڑھتا نہیں رہتا، ایک خاص حد پر جا کر رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور میں چلنے اور پھرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ جہاں سے چاہے اٹھے، جہاں چاہے بیٹھ جائے، جو چاہے کھا لے، جب چاہے سوئے، جب چاہے جاگے، یہ اس کا کمال ہے۔ لیکن وہ کمال ایک خاص حد میں ہے۔ وہ جو خواہشات رکھتا ہے، اسے جو قوتیں مزید کی گئی ہیں، ان قوتوں کو ان خواہشات کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اس کے برعکس یعنی جانور اور درخت کے برعکس انسان کے کمالات محدود نہیں ہیں۔ انسان نے زمانے کی تسخیر کی جو کسی اور مخلوق سے ممکن نہیں ہے۔ انسان نے وقت کی تسخیر کی، زمین کی تسخیر کی، سورج کی شعاؤں کو تسخیر کیا، انسان نے خلا کو تسخیر کیا۔ تو انسان لامحدود کمالات کا حامل ہے۔ جانور کے مقابلے میں، درخت کے مقابلے میں، جمادات کے مقابلے میں انسان کے کمالات لامحدود ہیں۔ کیوں؟ تو بہت توجہ فرمائیے گا، انسان مرکب ہے 3 چیزوں سے: روح، جسم، نفس۔ دیکھیے، سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد کیا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض
ومن انفسہم ومما لا یعلمون. دنیا میں بابرکت ہے اللہ، دنیا میں اس اللہ نے جتنے بھی جوڑے خلق کیے وہ تین چیزوں سے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، مٹی سے نکالا. یعنی جتنے بھی جوڑے ہیں دنیا میں، جتنے بھی انسان پائے جا رہے ہیں دنیا میں، ان میں تین چیزیں ہیں. مما تنبت الارض، مٹی ہے، یہ جسم کیا ہے؟ مٹی ہے. ومن انفسہم، اس کے اندر نفس ہے. ومما لا یعلمون، اور ایک شے اور ہے جسے ہم اور آپ روح کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو انسان کے اس پیکر میں تین چیزیں ہیں، جسم، نفس، روح. اسی طریقے سے انسان کے مزاج میں تین چیزیں ہیں، فطرت، عقل، جذبہ. فطرت لیکن عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. انسان میں کیا ہے؟ جسم ہے، نفس ہے، روح ہے. روح کا تقاضا عقل، نفس کا تقاضا جذبہ. میں بہت واضح بات عرض کر رہا ہوں. روح کا تقاضا ہے عقل، نفس کا تقاضا ہے جذبہ. اب چیز بچی کیا؟ میں روح کا تقاضا ہو گیا عقل، جسم کا تقاضا، نفس کا تقاضا، وہ جذبہ ہو گیا. اب ایک چیز بچی، وہ ہے جسم. جسم کا تقاضا ہے انسان کی فطرت، اور اسی فطرت تک لا رہا ہوں جس کا نام ہے انسانیت. اچھا، تو جب تین چیزیں ہیں تو انسان کا جوہر عقل وہ جوہر ہے جس کی بنیاد پر انسان کو ممیز اور بلند کیا گیا ساری مخلوقات سے. لیکن اس مرحلے پر میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں، یہ سب تمہیدی مراحل ہے کسی منزل کے لیے، اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عقل ہی انسان کی سب کچھ نہیں ہے. انسان جذبات رکھتا ہے، میلانات رکھتا ہے، رجحانات رکھتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اسے آپ آزما کے دیکھ لیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل اس کی خواہش، اس کے جذبے، اس کے رجحان اور اس کے میلان کے تابع ہو کے کام کرتی ہے. یہ تجربے کی بات ہے اور مشاہدے کی بات ہے. یعنی عقل ہے میرے پاس عقل ہے، لیکن میری عقل تابع ہو گئی ہے میری خواہش کے، میرے جذبے کے. مثلا انسان کو کسی اچھی سی نوکری کی تلاش ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کا جذبہ ہے، یہ اس کا رجحان ہے، یہ اس کا میلان ہے. وہ ایک اچھی سی نوکری چاہتا ہے. اب عقل نے تلاش شروع کی کہ نوکری کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے. اب عقل کو یہ نہیں دیکھنا ہے، یعنی نہیں دیکھتی عقل کہ صحیح طریقہ کیا ہے نوکری حاصل کرنے کا، غلط طریقہ ہے نوکری حاصل کیا ہے نوکری حاصل کرنے کا، صحیح ہو یا غلط. عقل طریقہ وضع کرتی ہے اور اس طریقے سے اس نوکری کو حاصل کر لیتی ہے. تو خواہش نے حکمرانی کی عقل کے اوپر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے جرم کیا، ضمیر نے اسے ملامت کی. انسان سے کوئی جرم ہوا اور ضمیر نے انسان کو ملامت کی کہ تم نے اچھا نہیں کیا. اب عقل کا رول سامنے آیا، عقل نے جواز پیش کرنے شروع کر دیے کہ نہیں، تم جو ضمیر سے عقل کہتی ہے، تم جو اعتراض کر رہے ہو یہ اعتراض درست نہیں ہے. میں مثال دے دوں، انسان نے رشوت لی. اچھا، اب رشوت ایک برا کام تو ہے اور ہر معاشرے میں رشوت کو برا سمجھا گیا، لیکن انسان نے رشوت کی، ضمیر نے ملامت کی کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا. اب عقل نے جواز پیش کیا کہ بھئی سب لے رہے ہیں، اگر میں نے لے لی تو فرق کیا پڑا. اب جواز دیا نا، عقل نے جواز دیا. تو جذبہ انسان میں خواہش پیدا کرتا ہے. عقل اس خواہش تک پہنچنے کے لیے صحیح یا غلط راستے تلاش کرتی ہے، اور جب اس کام کو انجام دے لیتی ہے تو اس غلط منطق کے لیے جواز تلاش کرتی ہے. تو اگر خدا پرستی کو، دین کو اور عبودیت و بندگی کو عقل پر مبنی کر دیا جاتا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ صحیح اور غلط کی چونکہ تمیز عقل نہیں کر سکتی، اس بات کا خطرہ تھا کہ عقل اپنی کوششوں اور کاوشوں سے ایک ایسی منزل تک پہنچ جائے جو غلط ہو. اسی لیے پروردگار عالم نے خدا پرستی کو، بندگی کو اور دین کو عقل پر مبنی نہیں کیا بلکہ فطرت پر مبنی کیا. اس لیے کہ فطرت میں غلطی نہیں ہے. دیکھیے، بہت نازک اور بہت عجیب مرحلہ ہے جہاں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. عقل بدل جاتی ہے، کبھی صحیح فیصلے تک پہنچے گی، کبھی غلط فیصلے تک پہنچے گی، لیکن فطرت ہمیشہ وہ کرے گی جو اس کی ذات میں اور اس کی طینت میں ودیت کیا گیا ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو میں آپ کے سامنے عادت اور فطرت کا فرق رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، آدم علیہ السلام کے عہد میں انسان کا دین اس کی فطرت تھی. جو انسان کی فطرت ہے وہی اس کا دین ہے. میں مثال دے دوں، بھائی نابالغ بچہ، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 15 سال سے قبل، لڑکی 9 سال سے قبل بالغ نہیں ہے.
اس پر نماز واجب نہیں, روزہ واجب نہیں, حج واجب نہیں, کوئی قانون واجب نہیں ہے. اچھا, ملک کے قوانین بھی نابالغ پہ لاگو نہیں ہوتے. تو وہ بچہ جو نابالغ ہے وہ اپنے ماں باپ کی نگرانی میں رہتا ہے اور اپنے فطری ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ قوانین اور شریعتیں لاگو ہونے لگتی ہیں. اسی طریقے سے عہد آدم علیہ السلام کا انسان چونکہ بلوغ کی حد سے پہلے کی عمر میں تھا, اسی لیے اس پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوئی اور پروردگار نے اسے آدم جیسے باپ کی نگرانی میں رکھا کہ تم اپنے فطری ذمہ داریوں کو پورا کرو, تم پر کوئی قانون اور کوئی شریعت لاگو نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ارشاد کیا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدہ, میں پوری انسانیت ایک امت تھی. سورہ بقرہ میں کہا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پوری انسانیت امت واحدہ تھی. اچھا, یہ پوری انسانیت جب امت واحدہ تھی تو تھی کس دین پر؟ ہے نا قابل غور بات, تو کس دین پہ تھی؟ وہ دین جو فطرت کے اندر رکھا گیا ہے. اس لیے کہ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار نے فرزندان آدم میں سے ایک ایک سے سوال کیا. وہ عالم ارواح کی بات ہے, عالم ذر کی, یوم الست کی, ایک ایک سے سوال کیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, ساری روحوں نے آواز دی کہ پروردگار کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. تو اب یہ خطاب بلا واسطہ ہے, کسی فرشتے کے ذریعے نہیں ہوا. جبریل اس خطاب کو لے کے انسانوں تک نہیں آئے, براہ راست خطاب آیا. اچھا, تو یہ خطاب کب آیا؟ جب انسان ذرات کی صورت میں تھا, یعنی عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں آپ خدمت سے. جب انسان ذرات کی صورت میں تھا, ہر انسان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا. قالوا بلا, سب نے اقرار کیا کہ پروردگار تو ہمارا رب ہے, کیوں نہیں, یقیناً تو ہمارا رب ہے. تو اب یہ جو سوال و جواب ہے, کیا واقعی سوال و جواب ہے؟ نہیں. جس طریقے سے زمین کی فطرت میں گھومنا رکھا گیا, جس طریقے سے درخت کی فطرت میں اڑنا رکھا گیا, جس طریقے سے پانی کی فطرت میں نشیب کی طرف بہنا رکھا گیا, اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں ایک رب کا اقرار رکھا گیا. بات تو واضح ہو رہی نا, انسان کی فطرت میں ایک رب کا اقرار وضعیت کر دیا گیا. اب اگر یہ بات واضح ہوئی تو مجھے اجازت ہے کہ میں یہیں سے اپنے سلسلہ فکر کو تمہیدی منزلوں پہ ختم کر کے آگے لے جاؤں. دیکھیے, ایک ہے عادت اور ایک ہے فطرت. عادت بدلتی ہے, فطرت بدلتی نہیں ہے. جبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام دین فطرت کیوں کر ہے. عادت بدلتی ہے, زبان زمین کے فرق سے بدلتی ہے. دنیا کی کوئی بھی زبان لے لے, 10 میل پر 15 میل پر وہ زبان بدل جائے گی. کچھ لہجہ بدلے گا, کچھ الفاظ بدل جائیں گے. اچھا, زمانے کے اعتبار سے زبان بدلتی ہے. 100 سال پہلے جو اردو تھی آج نہیں ہے, اور 100 سال بعد جو اردو ہوگی وہ اس اردو کے خلاف کچھ اور چیز ہوگی. تو زبان بدلتی ہے زمانے اور زمین سے, بدلتی ہے نا. اچھا, لباس بدلتا ہے زمانے اور زمین سے. میرا لباس کچھ اور ہے, آپ کا لباس کچھ اور ہے. مختلف سماجوں میں, معاشرتوں میں, تہذیبوں میں مختلف لباس رہے. کچھ لباس آج کا فیشن ہے, 100 سال بعد آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گے. 100 سال پہلے ان کا تصور بھی نہیں تھا. تو لباس تبدیل ہوتے ہیں. انسان کا سماج بدلتا ہے, تہذیب بدلتی ہے, معاشرت بدلتی ہے, نشست و برخاست کے اصول بدل جاتے ہیں, زبان بدل جاتی ہے. لیکن وہ بچہ جو آغوش فطرت میں پہلا قدم رکھ رہا ہے, کیا آدم سے لے کر آج تک اس کے رونے کا انداز بدلا؟ یہ ایک سوال ہے جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. بھائی, لباس بدل گیا, زبان بدل گئی, تہذیب بدلی, معاشرت بدلی, سارے سماج کے اصول بدل گئے, سب کچھ بدل گیا نا. اچھا, لیکن رونے کا انداز, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. کیا رونے کا انداز کبھی تبدیل ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رونا فطرت نے بتلایا تھا اور فطرت بدلتی نہیں ہے. رونا فطرت نے بتلایا اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی. تو عادت بدل جاتی ہے, فطرت بدلتی نہیں ہے. اب میں کیسے عرض کروں کہ انسان کو کل بھی بھوک لگتی تھی, کل کچا گوشت کھاتا تھا, اور آج لذت کام و دہن کے لیے مختلف قسم کی غذائیں پکا کے کھا لیتا ہے. انسان کو کل بھی نیند کی ضرورت تھی, غاروں میں سوتا تھا, درختوں کی بلندیوں پر شاخوں میں جا کے چھپ کے سو جایا کرتا تھا, اور آج بڑے بڑے شبستہ بناتا ہے اپنے سونے کے لیے. کل بھی مانتا تھی, آج بھی مانتا ہے. کل بھی باپ میں شفقت تھی, آج بھی باپ میں شفقت ہے. تو جو بدلی وہ عادت بدلی.
मत तवज्जो कीजिएगा। जो चीज बदली उसका नाम है आदत, और जो चीज नहीं बदली उसका नाम है फितरत। तो अगर तसव्वुर खुदा किसी अहद में बदल जाए तो वो आदत है, और अगर बाकी रहे तो वो फितरत है। बहुत ही सीधी और बहुत आसान बात अपने सुनने वालों की खिदमत में मैंने अर्ज की। अगर उबूदियत बदल जाए तो आदत है, अगर उबूदियत न बदले तो फितरत है। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सुनने वालों की खिदमत में एक जुमला करना चाह रहा हूं, और वो जुमला ये है कि आज तक जितनी तहजीबों के आसार कदीमा खोदे गए, देखिए इसे जहन में महफूज कीजिएगा, मिस्र में खोदे गए, हिंदुस्तान में आसार कदीमा निकाले गए, यूनान के आसार कदीमा, खुद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसार कदीमा निकाले गए, कोई खुदाई ऐसी नहीं है जिस खुदाई से इबादत गाहें बरामद न हुई हो। उठा के देख ले आप आसार कदीमा की पूरी तारीख, मोहनजोदारो के खंडर को देखें, उसमें भी खुदाई में इबादत गाह निकली, बूत निकले, ऐसी तख्तियां निकली जिस पर हम्द थी, मुनाजात थी, दुआएं थी, नज़्म में भी थी और नस्र में भी थी। अच्छा, तो दुनिया का कोई मुआशरा ऐसा नहीं गुजरा जिसमें खुदा का तसव्वुर मौजूद न हो। तय हो गई ना बात। अगर आदत होती तो तसव्वुर बदल जाता। इसका मतलब यह है कि खुदा का तसव्वुर इंसान की फितरत में दाखिल है। लेकिन मेरा सुनने वाला इस मकाम पर एक सवाल कर सकता है, और वो सवाल हक बजानिब होगा कि जनाब आप ये कहते हैं कि खुदाइयों से आसार निकले कि खुदा का तसव्वुर है, लेकिन जहां से भी खुदाई हुई वहां से बुत निकला। वह है तो ये बेशतर तो बुत ही निकले, सिवाय बाबिल की तहजीब के और एक दो तहजीबों के जिनमें गैर मरई अकेले खुदा का तसव्वुर है, बाकी सारे मकामात पर बुत निकले। खिजा का बुत, बहार का बुत, पानी बरसाने वाला, कहर का खुदा, नफरत का खुदा, मोहब्बत का खुदा, मुख्तलिफ खुदाओं के मज़ाहिर आसार कदीमा से निकले। तो आप ये सवाल कर सकते हैं ना कि जनाब अगर फितरत में इंसान के खुदा परस्ती थी तो खुदा परस्ती नहीं थी, बुत परस्ती थी। बात तो बहुत बात है। अब इसका जवाब पूरी तरह तवज्जो से समाज करें और इसे जहन के अंदर महफूज करें। देखिए, फितरत में इजमाल है, उसमें तफसील नहीं है। बहुत दकीक बात है, फितरत में इजमाल है, तफसील नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल दे दूं आपको। शीरखार बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, उसकी फितरत में यह मौजूद है कि ग़िज़ा को चूस के हासिल करना है। यह है ना उसकी फितरत में, जब वो चूसता है। अच्छा, अब आप शीर मादर दे दें जब चूसेगा, कोई कपड़ा दे दें उसके मुंह में जब चूसेगा, उंगली अपनी डाल दें उसके मुंह में, शीरखार बच्चा चूसेगा, निबिल दे दें जब चूसेगा। बात तो है ना। तो फितरत में यह रखा गया कि तुम्हें ग़िज़ा चूसनी है, और हिदायत में यह रखा गया कि फला शय से चूसनी है। तो फितरत ने यह बतलाया कि ग़िज़ा को चूस के हासिल करना है, और तरबियत करने वाला बतलाएगा कि ग़िज़ा को हासिल करने का सही रास्ता क्या है। तो फितरत ने बंदगी बतलाई, और खुदा का तसव्वुर कोई ना कोई हिदायत करने वाला देगा। बात मैं समझता हूं कि मेरे मोहतरम सुनने वालों तक मेरी बात पहुंची। भाई अगर ये बात पहुंच गई तो यही से तो मुझे आगे जाना है। फितरत में इजमाल है, हिदायत या तरबियत उसके अंदर तफसील है। तो अब इंसान की फितरत में बंदगी, खुदा परस्ती, उबूदियत, इसका इजमाल पाया जाता है। इसकी तफसील तक इंसान को जाना है। भाई यही सबब है। भाई देखिएगा कितने नाजुक मरहले पर मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। यही सबब है कि जितने अदियान गुजरे हैं ना तारीख में, उठा के देख लीजिएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उन दीनों की फहरिस्त गिनाऊं। कोई दीन ऐसा नहीं है जो किसी शख्स की तरफ मंसूब न हो या किसी जोग्राफियाई खित्ते की तरफ मंसूब न हो। तो सारे दीन, ईसाइयत मंसूब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, बुद्ध मंसूब है गौतम बुद्ध की तरफ, यहूदियत नस्ली मजहब यहूदा की तरफ मंसूब है। तो हर मजहब दुनिया का, चाहे वो इल्हामी हो या गैर इल्हामी हो, वो या किसी जात की तरफ मंसूब है, या किसी नस्ल की तरफ मंसूब है, या किसी खित्ते की तरफ मंसूब है। इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो फकत फितरत की तरफ मंसूब है। इस्लाम के मानी अपने सर तस्लीम को खम कर देना। बात तो वादी हुई ना। इस्लाम के मानी अपने सर तस्लीम को खम कर देना। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम फितरत का मजहब है। इस्लाम अपने सर को उस अकेले खुदा की बारगाह में झुका देने का मजहब है। अगर ये बात वाज़ेह हो तो आप उठाकर देख लें, भाई अल्लाह कौन है? बनी इस्राइल का खुदा
ईसाइयों का खुदा, यहूदियों का खुदा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। वो पूरी इंसानियत का रब है, पूरी इंसानियत का बादशाह है, पूरी इंसानियत का माबूद है। तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, नास के मानी पूरी इंसानियत, खुदा किसका? पूरी इंसानियत का। अच्छा, अब ये जो कुरान मजीद आया, ये किसकी किताब? शहरो रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास। ये जो कुरान है ना, ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। खुदा है पूरी इंसानियत का, कुरान हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए। तो अब हमारा नबी कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। हबीब, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का रसूल बनाया है, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का नबी बनाया है, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का हिदायत करने वाला बनाया है। तो अब नबी से ये तवक्को नहीं है कि वो कोई भी बात खिलाफ इंसानियत या कोई भी बात खिलाफ फितरत कहेगा या अमल करेगा। देखिए, ये है वो इख्तितामी मरहला जहां मैं दीन इंसानियत और दीन फितरत को आपके खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। अब पूरी इंसानियत का नबी है, तो अब ऐसे अहकामात देगा जो उसकी फितरत के मुताबिक हो। पूरी इंसानियत का रसूल है, ऐसे पैगाम अल्लाह की तरफ से लाएगा जो पूरी इंसानियत के लिए मुवाफिक हो और साजगार हो। देखिए, दुनिया में ये इख्तितामी मरहला है। दुनिया ने ये थ्योरी दी कि जो तसादुम है, जो टकराव है मुआशरों में, उस टकराव का सबब यह है कि एक की तलब दूसरे की तलब से टकराती है। इसे ज़हन में रखिएगा। देखिए, अगर मेरी तलब और मेरी ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश से न टकराए तो झगड़ा नहीं होगा। मैं भी एक चीज को चाहता हूं, आप भी उसी चीज को चाह रहे हैं, झगड़ा हो जाएगा। तो टकराव क्यों होता है? तलब की वजह से। मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी तलब है, आपकी भी तलब है। तो पूरी इंसानियत में तलब है, अच्छे मकान की तलब, अच्छी खुराक की तलब, अच्छे रफीक सफर की तलब, अच्छी जिंदगी की तलब, और हर इंसान के अंदर है। तो मफादात चूंकि टकरा रहे हैं, इसलिए झगड़ा है। तो कहा, अब मैं क्या अर्ज करूं, दुनिया के बड़े खित्ते में पाया जाने वाला मजहब, उसने कहा कि भाई झगड़ों का हल यह है कि अपने आप को तलब से खाली कर दो, तुम्हें सुकून हो जाएगा और इंसानियत को सुकून हो जाएगा। अब चूंकि मेरे सामने पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है, मैं एक कमेंट करना चाहता हूं। देखिए, थ्योरी बड़ी अच्छी है कि अपने आप को तलब से खाली कर दो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। तो सुकून भी तो एक तलब है ना, तो तलब से खाली कहां हुए? बहुत सीधी और बहुत आसान बात मैंने अपने सुनने वालों की खिदमत में की। भाई, सुकून की ख्वाहिश खुद एक तलब है, तो आप तलब से तो खाली हुए नहीं। तो तलब से इंसान को खाली कर देना, यह खिलाफ फितरत है। इस्लाम और इस्लाम का रसूल ये तलब से इंसान को खाली नहीं करते, बल्कि जो ख्वाहिशें हैं, जो इंसान के मुतालिबात हैं, उन पर बंद बांधते हैं, उन्हें हद में रखने की कोशिश करते हैं। तो इस्लाम ऐन दीन फितरत और ऐन दीन इंसानियत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि